بہار میں ووٹر لسٹ پر جو نظر ثانی کا عمل چالو تھا تو کچھ ہی دنوں میں وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن سب سے بڑی پریشانی ہم لوگوں کے ساتھ میں آ گئی ہے وہ یہ کہ ہر ایک انسان نے فارم کو بھر کر دیا اور اپنے بی ایل او کو دیا، کسی نے آن لائن کروایا، کسی کا میسج آ بھی گیا کہ آپ کا فارم سبمٹ ہو گیا ہے اور کسی کا میسج نہیں آیا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی ہم لوگ کے ساتھ میں ابھی جو آئی ہے وہ یہ ہر ایک انسان آواسی بنا رہا ہے اور دھڑلے سے ہر ایک انسان آواسی بنانے پر زور ڈال رکھا ہے۔ کوئی اپنے بلاک سے بناتا ہے، کوئی آن لائن کرواتا ہے، ہر ایک انسان آواسی بنا رہا ہے اور بنانے والا بھی جو بھی کاغذات لے کر آ رہا ہے اسی سے اس کا آواسی بنا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جو انسان اس طریقے سے آواسی بناتا ہے تقریباً 50% آدمی کا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا کاغذات ریجیکٹ ہو جائے گا، اس کا کاغذات پورا کرکٹ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ دیکھیں آج ہم لوگ جتنا بھی کچھ کر رہے ہیں، جتنے بھی کاغذات بنا رہے ہیں وہ آدھار کارڈ کے حساب سے بنا رہے ہیں۔ مان لیجیے اگر میں آواسی بھی بنوا رہا ہوں تو آدھار کارڈ کے انوسار بنا رہا ہوں، لیکن آپ کو تھوڑی بہت یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آیا جب آپ آواسی بنا رہے ہیں تو آواسی بنا رہے ہیں آدھار کارڈ کے انوسار سے اور ہمارے بی ایل او کے پاس ہمارا پہچان پتر ہے، تو آپ بھلا بتلائیے کہ بی ایل او کے پاس پہچان پتر ہے اور ہم آواسی بنا رہے ہیں آدھار کارڈ کے انوسار سے، تو آدھار کارڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ بی ایل او کے پاس نہیں ہے، اور جب بی ایل او ہمارا فارم بھرے گا تو وہ ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ سے بھرے گا۔ تو آپ بتائیں کہ جب ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ میں نام کچھ اور ہے، ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہے اور آدھار کارڈ میں ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہے، ہمارے نام کچھ اور ہیں، ہمارے والد کے نام کچھ اور ہیں، تو گویا کہ جب ان دونوں کو ملایا جائے گا تو وہ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے آپ کے کاغذات کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ابھی وقت ہے، دیکھیں ابھی کچھ زیادہ معاملہ بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی ہم سبوں کے پاس یہ وقت ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے آواسی کو بنوا رہے ہیں، اگر بنا لیے ہیں تو آپ کو دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ کہ اگر آپ آدھار کارڈ کے حساب سے اپنے آواسی کو بنوا لیے ہیں تو ایک اور آواسی بنوائیں اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ کے انوسار، اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ کے حساب سے ایک اور آواسی بنوائیں۔ اگر آپ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو آواسی آپ بنوائے ہیں اگر آپ آن لائن کروائے ہیں تو جس کے پاس آپ آن لائن کروائے ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آدھار کارڈ کے حساب سے جو آپ نے آواسی بنایا ہے اس کو ووٹر آئی ڈی کارڈ کے حساب سے بنائیے، اس میں یہ سدھار کیجئے۔ چونکہ دیکھیں بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن یہ ہمارے کاغذات کو پھینک سکتا ہے، چونکہ اگر ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ کے حساب سے اگر ہمارا فارم نہیں ملا، اگر ہمارا نام نہیں ملا تو گویا کہ آپ کے کاغذات بیکار ہو گئے، چونکہ ہمارے بی ایل او کے پاس آدھار کارڈ کا ڈیٹا بالکل بھی نہیں ہے، پہچان پتر کا ڈیٹا ان کے پاس ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنے جو آواسی بنوائیں وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ سے بنوائیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے اور یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ آپ کا نیتا بھی نہیں بتائے گا، آپ کے جو مکھیا جی ہیں وہ بھی نہیں بتائے گا، آپ کے جو سرپنچ ہیں انہیں بھی یہ بات معلوم نہیں ہے۔ تو جہاں تک مجھے معلوم تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اب اسے سمجھنا ہے اپنے بی ایل او کے پاس جا کے، چونکہ کہیں تو بی ایل او کوئی کاغذ ہی نہیں لے رہا ہے، ای نمبریشن فارم لے کے سیدھا بھر دے رہا ہے، کوئی بی ایل او ہے جو کاغذات لے رہا ہے تو وہ صرف آواسی لے رہا ہے۔ اگر آپ ذرا سوچیں کہ وہ آواسی لے کر آپ کے فارم کو ملائے گا اور نہیں ملا تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کا فارم بیکار ہو جائے گا، آپ کا گویا کہ ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں آئے گا۔ اگر آپ سے بھی ایسی غلطی ہوئی ہے تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے
ابھی جا کر آپ حضرات اس کو سدھار کروا لیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جس نے اپنے فارم کو بھر دیا ہے تو اگر بی ایل او کو دیا ہے تو اگر بی ایل او کو آپ دیے ہیں تو آپ بی ایل او سے جا کر پوچھیں کہ ہمارا فارم بھرا گیا یا نہیں بھرا گیا۔ اگر وہ کہے بھرا گیا ہے تو کہیں بھیا میں نے فارم پر جو نمبر چڑھایا تھا اس نمبر پر کوئی میسج ہی نہیں آیا ہے۔ اگر آپ کے نمبر پر میسج آ گیا ہے، میسج گر گیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا فارم سبمٹ ہو چکا ہے، آپ کا فارم بھرا جا چکا ہے۔ اگر میسج نہیں آیا ہے تو آپ اپنے بی ایل او کے پاس جائیں اور کہیں بھیا ہمارا فارم بھر دیجئے، ہمارا فارم سبمٹ کر دیجئے، ہمارے پاس چونکہ ابھی کوئی میسج نہیں آیا ہے۔ اور جو حضرات آن لائن کروائے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جو آن لائن کرتا ہوگا فوراً اسی وقت اس کا میسج اس کے نمبر پر گر جاتا ہوگا، تو گویا کہ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا فارم سبمٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اپنا فارم کا اسٹیٹس چیک کرنا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر چلے جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ موبائل فون سے اپنا فارم کا اسٹیٹس کیسے چیک کریں۔ آپ وہاں پر جا کر طریقہ سمجھ لیں اور اپنے موبائل فون ہی سے آپ اپنا فارم چیک کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ دیکھ لیں، یہ صرف بہار کا نہیں ہے بلکہ یہ کام پورے ہندوستان میں ہونا ہے، تو پورے ہندوستان والوں کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہے اور یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ ابھی بہار والوں کو پڑا ہے تو بہار والے سمجھ رہے ہیں، پر کل ہو کر آپ پہ بھی پڑے گا۔ تو اس سے پہلے مصیبت آنے سے پہلے ہم سبوں کو چاہیے اس مصیبت کا حل نکالیں کہ ہمیں اس مصیبت سے کیسے بچنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو خوب دبا کر شیئر کریں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی پورے ہندوستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔